بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وقال تعالی یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے سکون کے لیے کائنات میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو ظاہری سکون ملتا ہے، کچھ ایسی ہیں جس سے باطنی سکون ملتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جس سے انسان کو ظاہری باطنی ہر لحاظ سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں سے، ان نعمتوں میں سے قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور انسانی زندگی میں سکون، آرام، صحت، چین، راحت لانے والی قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت جن لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی لذت، اس کی برکت، اس کا مزہ، اس کا فائدہ مل گیا تو وہ اس لذت سے خوب فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کو چھوڑنے کو وہ تیار نہیں، نہ ہی یہ لذت، یہ مزہ ان سے چھوٹتا ہے۔ اور جن کی زندگیاں قرآن کی لذت سے، مزے سے، قرآن سے ملنے والے آرام، راحت سے، قرآن سے ملنے والے چین، سکون سے جن کی زندگی محروم ہیں، اور قرآن سے ملنے والی شفا سے، قرآن سے ملنے والی شفا سے جن کی زندگی محروم ہیں، وہ مختلف چیزوں سے تو سکون، راحت، چین، شفا حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو قرآن سے چیزیں ملتی ہیں، لذت کی، مزے کی، سکون کی، راحت کی، چین کی، وہ اس سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وشفاء لما فی الصدور، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، دو کام کر لو زندگی میں۔ کامیابی کے دو نسخے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ دو نسخے کیا ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ایک قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، اور ایک نماز کی پابندی کر لو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عقل و شعور سلامت رہے، اس کے عقل میں فتور نہ آئے، جیسے کہ نا انسان جو زندگی بڑھ رہی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ عقل میں کمی آ رہی ہوتی ہے، سمجھ میں، اور بعض دفعہ جب انسان بڑھاپے کے قریب جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو
اپنے عقل و شعور کی سلامتی چاہتے ہو اور زندگی کی آخری ایام بڑھاپے کے ایام سلامتی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، یعنی کثرت سے تلاوت کرو قرآن کی، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ساری ان بیماریوں سے، ان معذوریوں سے، ان مجبوریوں سے بچائیں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ جوانی میں نہیں آتی یہ چیزیں، وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ پھر ایسے بہت سارے نظارے دنیا میں آپ نے بھی کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائے، خاص طور پر ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا ذوق تھا، عمر ان کی 70 سال ہوگی، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 3 پارے نفلوں میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، روزانہ پڑھنے کا معمول ہے، 3 پارے نفلوں میں کھڑے ہو کر پڑھنے کا روزانہ معمول ہے، کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ 3 پارے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، ایک تو صحت بہت اچھی، دوسرا 3 پارے یاد رکھنا، پورا قرآن روزانہ ہر 10 دن میں ان کا ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، 3 پارے یاد رکھنا، اس دماغی میموری بہت اچھی ہے۔ تو یہ جو میموری آدمی کی اچھی ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ہی ہے کہ اس کی برکت سے دماغ بالکل صحیح ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل صاف ہو گناہوں سے، گناہوں کے میل کچیل سے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، گندے خیالات سے دل صاف ہے، اور فرمایا زبان بھی صاف ہو گناہوں سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، گالم گلوچ سے، فرمانے لگے جس کو یہ 2 چیزیں نصیب ہیں اب وہ تیسرا کام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کو دیکھیں کیسے مزہ آئے گا، صحیح معنی میں اس کو قرآن کی لذت نصیب ہوگی۔ دل بھی اس کا صاف ہے، زبان بھی صاف ہے، اب وہ قرآن پڑھے گا تو صحیح معنی میں اس کو قرآن کی لذت، برکت، مزہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، 2 کامیابی کے اصول دیے اللہ تعالیٰ نے، کامیابی کی زندگی، آرام راحت کی زندگی، چین و سکون کی زندگی چاہتے ہو تو ایک کام تو قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، دوسرا کام واقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ یہ 2 کام انسان کو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ 2 کام جو ہیں بالخصوص نماز، اللہ کا ذکر، یہ ساری برائیوں سے انسان کو بچائیں گے، ساری برائیوں سے، سارے گناہوں سے بچائیں گے۔ ان 2 کاموں کی برکت سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا، قرآن کی تلاوت اور نماز۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں زندگی میں سکون کیسے آئے، یہ بے چینی اور پریشانیاں کیسے دور ہوں، یہ غم اور دکھ اور صدمے کیسے دور ہوں؟ تو کئی علماء دین، اکابرین، مشائخین کا یہ بتایا ہوا عمل ہے کہ جو چاہتا ہے کہ زندگی میں راحت، آرام، چین، سکون آئے، ایک تو وہ کثرت سے تلاوت قرآن کرے، درود شریف کثرت سے پڑھے، استغفار کثرت سے کرے، تلاوت قرآن کی کثرت، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، یہ 3 کام ایسے ہیں کہ انسان کے غم اور دکھ اور صدموں کی جو وجہ سے جو بے چینی یا پریشانی ہے وہ محفوظ رہے گا۔ زندگی اور دنیا کی زندگی میں یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہ 3 کام کرے گا تو بیمار نہیں ہوگا، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ بیماری پریشانی سب کے ساتھ ہے، لیکن بیماری پریشانی میں آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اپنی حالت سے بیزار ہو جائے، مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، زبان سے شکوے کلمات نکل جائیں، ایک بیماری سے بڑی بیماری لگ جائے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ چھوٹی بیماری آئی،
قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی بیماری کو جلدی سے ڈال دیں گے۔ اور اگر یہ چیزیں زندگی میں نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہے، نہ درود شریف ہے، نہ استغفار ہے، تو چھوٹی بیماری بھی اس کو بے چین، پریشان، مایوس، نا امید، اللہ تعالیٰ سے اس کو مایوس کر دے گی، شکوے کرے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں اور بیماریوں میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں میں دین ہوتا ہے تو وہ بیمار بھی ہوتے ہیں پھر بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں۔ اور جن کی زندگیاں دین سے دور ہوتی ہیں، ان چیزوں سے دور ہوتی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ان کے پاس ذرا سی بیماری آتی ہے، ان کے پاس جا کر بیٹھو کیسے ہو، ارے چھوڑو ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، ہم نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی شفا دیکھی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی آرام دیکھا نہیں ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے انسان پریشانیاں لے کر اٹھتا ہے، یعنی وہ خود پریشان ہے، مایوس ہے، اور اس کے پاس جب کوئی بیٹھا تو وہ بھی مایوسی لے کر اٹھا۔ کتنے ایسے ہیں، کیونکہ ان کے اندر نا امیدیاں بھری ہوئی ہیں، مایوسیاں بھری ہوئی ہیں، شکوے اللہ تعالیٰ کی ذات پر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں کہ میں تو ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، میرے ساتھ تو غم ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے چھوٹی سی بیماری ان کو اور اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور دلدل میں گرا دیتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہے وہ بھی پریشانی لے کر اٹھتا ہے، وہ بھی مایوس ہو، وہ بھی نا امید، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب خیالات لے کر اٹھتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کی زندگیوں میں اللہ کی مرضی والے کام، عبادات، تلاوت، نماز، اذکار، اللہ کو راضی کرنا، ان کے پاس جب کوئی جا کر بیٹھتا ہے تو وہ سکون لے کر اٹھتا ہے، چین لے کر اٹھتا ہے، راحت لے کر اٹھتا ہے، آرام لے کر اٹھتا ہے کہ دل میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ کی دل میں عبادت کے جذبے لے کر اٹھتا ہے، دل میں عبادت کے جذبے لے کر اٹھتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ہے، یہ ذکر کی برکت ہے، یہ درود شریف کی برکت ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں ہم نے قرآن کریم سے بہت دوری کی ہوئی ہے۔ قرآن کریم سے قریب ہونا چاہیے، قریب ہونا چاہیے۔ اس قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کوئی معمول بنا لیں، روزانہ تھوڑا بہت پڑھا کریں۔ جیسے ہمارے ناشتے کا معمول ہے، کھانے کا معمول ہے، ہر چیز کا معمول ہے، آفس جانے کا ٹائم ہے، آنے کا ٹائم ہے، لنچ کا ٹائم ہے، بریک کا ٹائم ہے، ہر چیز کے ٹائم بنے ہوئے ہمارے۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کا ٹائم ہے، لینے کا ٹائم ہے، ساری ذمہ داریاں ٹائمنگ سے ہو رہی ہیں۔ سامان سودا لانا ہے، گھر میں کھانا ٹائم پر پکنا ہے، کھانا ٹائم پر کھانا ہے، کپڑے کب بدلنے ہیں، کب اتارنے ہیں، کب دھلنے ہیں، ہر چیز ٹائمنگ سے ہو رہی ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ان ٹائمنگ اور شیڈول میں ایک چیز کو اور داخل کریں، قرآن کریم کی تلاوت، کہ قرآن بھی ہمارے شیڈول میں داخل ہو۔ اس کی فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے ایک عالم دین فرمانے لگے، ہمارے استاد محترم، کہ بھائی کچھ وقت اپنی تلاوت اور اذکار کا گھر میں بیٹھ کے کیا کرو۔ اس سے فرمانے لگے، کیوں؟ جب تم گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرو گے، تھوڑی سی بھی ذکر کرو گے، تھوڑا سا بھی مصلی بچھاؤ گے تھوڑی سی دیر کے لیے، نماز پڑھو گے 2 رکعت، کہہ رہے تمہارے گھر میں جو بچے گھوم رہے ہیں نا، بچے تمہاری نسل، اولاد، بہن، بھائی، وہ دیکھیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں ابا۔ دیکھنے سے بھی انسان کے اندر ان چیزوں کا شوق، رغبت آتی ہے، نسل بن رہی ہے، نسل کی تربیت ہو رہی ہے، نسل کی پرورش ہو رہی ہے، اولاد بن رہی ہے۔ اور دوسری چیز، گھر میں جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو برکت بھی تو آئے گی، شیطانی ڈیرے ٹوٹ جائیں گے، شیطان بھاگے گا، بیماریاں بھاگیں گی، اور اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اس لیے فرمایا کہ 2 فائدے ہیں کہ سارا ہمارا نظم یہ ہوتا ہے مردوں کا، ہم سارے کام مسجد میں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مسجد میں بیٹھنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کی مسجد میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے اللہ کے پاس بیٹھنا، بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم سارے اذکار، تلاوت، دعائیں، نوافل سب مسجد میں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تھوڑے سے چیزیں گھر میں کرنی چاہیے۔ اور احادیث سے معلوم چلتا ہے، یہ بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے عمل کرنے کی۔ سنیں، احادیث سے معلوم چلتا ہے صحابہ کے دور میں ایک بیت المسجد بھی ہوتی تھی، گھر کی مسجد،
صحابہ کے دور میں ہر گھر میں ایک گھر کی مسجد بھی ہوتی تھی. کیا مطلب؟ گھر میں جس طرح ہمارے گھر میں کچن ہے نا، کچن ڈرائنگ روم ہے، اور ہر بچوں کا روم الگ ہے، مہمانوں کا روم الگ ہے، سب الگ ہے، ٹی وی لانچ الگ ہے، اسی طرح صحابہ کے دور میں گھر میں ایک نماز کی جگہ ہوا کرتی تھی. اس میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جس کو ایک تسبیح پڑھنی وہاں جا کے پڑھو، جس کو 2 نفل پڑھنے وہاں جا کے پڑھو. عورتیں اپنی نمازیں وہاں پڑھا کرتی تھیں، تلاوت بھی وہاں ہوا کرتی تھی. تو وہ بیت المسجد کے نام سے احادیث میں الفاظ ملتے ہیں. ہمارے استاد محترم بخاری شریف پڑھاتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی حدیثیں جمع کی، اور انہوں نے جیسے ہی یہ حدیث میں پڑھا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں نماز کی جگہ بنائی. مجھے بتانے لگے، ریلنگ لگائی، پردہ لگایا، مصلی بچھایا، تسبیح لٹکا دی، اور ایک چھوٹا سا ریک لے لیا. مجھ سے کہا چھوٹا سا ریک کہاں ملے گا؟ میں نے کہا یہاں سے عائشہ منزل میں مل جائے گا. چھوٹا سا ریک لیا، اس میں کتابیں رکھ دی، قرآن رکھ دی، یاسین شریف رکھ دی، مسجد تیار ہو گئی. گھر کی مسجد، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بچوں کا ذہن بن رہا ہے، بچوں کی تربیت اور پرورش ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو وہاں جاؤ، تلاوت بھی کرو وہاں جاؤ، نماز پڑھنی ہے تو وہاں جاؤ. اماں بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے اماں کیا کر رہی ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہیں، بچہ سیکھ رہا ہے، گھر میں برکت ہو رہی ہے. تو بھئی یہ کوئی مشکل کام تھوڑی، اس کے لیے 4 دیواری کھینچنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اس کے لیے کوئی 4 دیواری تھوڑی کھینچنی ہے، اس کے لیے کوئی کمرہ الگ تو بھئی کمرے میں ایک جگہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، کوئی مناسب سی جگہ مخصوص کر دیں نماز پڑھنے کی. وہاں پہ ایک ڈیسک رکھ دیں، ایک قرآن رکھ دیں، تسبیح رکھ دیں، کتاب رکھ دیں، مشورے سے علماء کے مشورے سے کوئی کتابیں رکھ دیں. اور جس طرح عورتیں اپنی ساری نمازیں وہاں جا کے پڑھیں، مرد بھی اپنی کچھ نوافل، فرض نماز تو مرد مسجد میں پڑھیں، کچھ تسبیحات وہاں بیٹھ کے کریں. دیکھیں پھر انشاءاللہ گھر کا ماحول بدل جائے گا، برکتیں آ جائیں گی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کری. باتیں تو قرآن کریم کا جب موضوع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، یہ موضوع ختم نہیں ہوتا، نہ یہ موضوع سمٹتا ہے. یہ اتنا وسیع موضوع ہے قرآن کا موضوع، اتنا اس موضوع میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ دل چاہتا ہے اس پر بیان کیے جائیں، سنتے جائیں. لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے کی توفیق دی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دیں اور ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو شامل کر لیں، نماز کو، تلاوت کو، درود شریف کو، استغفار کو، اور اپنے گھروں میں ماحول بنائیں کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ کچھ تھوڑا بہت معمولات اپنے گھروں میں کیا کریں تاکہ بچے گھر والے دیکھیں کہ گھر میں بھی یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں. ہمارے گھروں میں گانوں کی آوازیں آتی ہیں، ٹی وی چلتا ہے، ٹی وی کی آوازیں آتی ہیں. اللہ کرے ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی پڑھنے کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے صلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، زندگیوں میں چین و سکون اور اطمینان نصیب فرما، عافیتوں کی زندگی نصیب فرما، سلامتی کی زندگی نصیب، بیماریوں کی زندگی سے حفاظت فرما، خیر و عافیت نصیب فرما، خوشیاں نصیب فرما، غموں سے حفاظت فرما. یا اللہ سارے بیماروں کو، ہم میں جو بیمار ہیں اور ہم میں سے جن کے گھر والے بیمار ہیں، سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے لیے روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں، خوشیاں، راحت نصیب فرما، غموں سے حفاظت فرما. اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی لذت اور ذوق اور توفیق اور شوق نصیب فرما دیجیے. اللہ ذکر اذکار کی لذت، درود شریف اور یا اللہ استغفار کی توفیق عطا فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم.